بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام کو جو سچ بات کا سلسلہ کل جو ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح پہ شروع کیا تھا، آج اس کا دوسرا پارٹ ہے، اور ہم اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم ولادت کے موقع پر ہمارے ساتھ جو موجود مہمان موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ وہیں سے ہم جوڑیں گے جہاں سے کل ہم نے منعقدہ کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں وائس ایڈمرل آصف ہمایوں، جناب محترم محفوظ النبی سید حسن حبیب صاحب اور سردار عباسی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ میں درخواست گزار ہوں جناب محفوظ النبی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کہ ایک بڑے آئین پسند، قانون پسند انسان تھے، اور اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ قواعد اور ضوابط کی پابندی بھی قائد اعظم کی اپنی زندگی کا ایک حصہ تھا، اور میں اس حوالے سے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ ایک مرتبہ قائد اعظم کا جو پے بل تھا، اس پے بل پہ اے جی پی آر کے ایک اسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر نے، جو غالباً آج 16 گریڈ کا افسر ہوتا ہے، اس نے یہ اعتراض کیا کہ قائد اعظم کی یہ جو دستخط ہیں یہ اس دستخط سے نہیں ملتے کہ جو اے جی پی آر کے ریکارڈ میں قائد اعظم کے دستخط موجود ہیں۔ ایک 16 گریڈ کا افسر اور گورنر جنرل پاکستان سے، اور وہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح، جن کے حوالے سے لوگوں کی عقیدت، ان کے ساتھ محبت کا جو عالم تھا، اس کے سامنے وہ اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر یہ آبجیکشن پیش کر کے ان کا پے بل واپس کر رہا ہے، تو قائد اعظم نے اس پے بل پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ انہیں کیوں واپس کیا ہے، بلکہ اس دستخط کو، کہ جس کو اس اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر نے یہ کہہ کر مسترد کیا تھا کہ یہ اس ریکارڈ سے نہیں ملتے کہ جو ان کے پاس ہے، اپنے ملٹری سیکریٹری سے اٹیسٹ اور تصدیق کرا کے قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ بل دوبارہ اے جی پی آر کے پاس گیا اور وہ بل پاس ہوا۔ سامعین گرامی، حاضرین و ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا آخری پے بل 24 اگست 1948 کو دستخط کیے تھے، جس کی ادائیگی ایک چیک کی شکل میں 11 ستمبر قائد اعظم کی وفات کے بعد ہوئی، اور یہ چیک ان کے دست راست قائد ملت لیاقت علی خان کو دیا گیا اے جی پی آر کی طرف سے، اور جب ان کو یہ چیک دیا تو یہ چیک پھر قائد ملت نے، جو کہ ٹرسٹی تھے، جو کہ ایگزیکیوٹنٹ تھے قائد اعظم کی وصیت کے، انہوں نے اپنی دوسری جو وصی تھیں محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے کیا۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں دو باتیں اس میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو قائد اعظم کی قواعد و ضوابط کے حوالے سے اس کی پاسداری، اور دوسری یہ بات کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایگزیکیوٹنٹ کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح کے جو کانفیڈنس تھا اپنے دست راست لیاقت علی خان پر، اس سے ان دونوں باتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح میں یہ عرض کروں آپ سے کہ قائد اعظم کی علالت کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں اور بہت ساری سیاست کی جاتی رہی ہے، اور آج بھی کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں المیہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں جو کہ قائد اعظم کے بہت قریبی لوگوں نے تحریر کی ہیں، اس کا مطالعہ نہیں کیا، بلکہ محض ایک ڈگر کے اوپر چلے آ رہے ہیں، جس کے جو ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے حوالے سے جو باتیں ہیں ان کو ہی بار بار دہرایا جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے آخری اے ڈی سی، جو کہ آرمی کی طرف سے ان کو دیے گئے تھے، بریگیڈیئر نور احمد حسین، ان کے مضامین شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مضمون میں انہوں نے ان تمام باتوں کو کہ جو قائد ملت لیاقت علی خان کے حوالے سے اور قائد اعظم کے حوالے سے اس میں ماضی میں کی جاتی رہی ہیں، اور آج بھی بہت سے لوگ
اس کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان تمام کے بارے میں انہوں نے ایک انتہائی سچ بیان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں دیٹ از دا ہول ٹروتھ. انہوں نے جو تمام باتیں ہیں، مثلاً یہ کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان جب قائد اعظم سے ملنے زیارت میں گئے اور وہاں پہ ان کے ساتھ ریاست پاکستان کے سیکریٹری جنرل چودھری محمد علی تھے، اس کے حوالے سے بہت سارے افسانے تراشے گئے ہیں. اس میں اس کی بھی انہوں نے بول کھول دی ہے اور انہوں نے بتایا کہ نہیں، ایسا کوئی بات نہیں تھی، بلکہ انتہائی خوشگوار ماحول میں قائد اعظم کی 1 گھنٹہ تک لیاقت علی خان سے 1 گھنٹے سے زائد سے تک قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی ایک ان کیمرہ میٹنگ رہی، جس میں محترمہ فاطمہ جناح کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. اس کے بعد جو لنچ کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں بھی انہوں نے جو اپنا ایک جو آئی وٹنس انہوں نے پیش کیا ہے، تو اس آئی وٹنس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس لنچ کے دوران محترمہ فاطمہ جناح دونوں اے ڈی سی، ایک بریگیڈیئر نور حسین اور دوسرے لیفٹیننٹ مظہر جو کہ نیوی کی نمائندگی کرتے تھے، وہ وہاں موجود تھے اس ڈائننگ ٹیبل کے اوپر، اور وہاں انتہائی خوشگوار ماحول میں تمام گفتگو ہوئی تھی. اور یہ تمام باتیں کہ جو اس حوالے سے قائد اعظم کی زیارت میں قیام کے حوالے سے کی جاتی ہیں، وہ لغو اور جھوٹ ہیں، اور وہ محض ایک ڈس انفارمیشن اور کریکٹر اسیسینیشن کے مترادف ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں آپ سے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان کا جو ہم نے حاصل کیا، مجھے ایک صاحب نے جس زمانے میں کپڑے پر بینر لکھوائے جاتے تھے تو ہم بھی ان سے بینر لکھواتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اس میں لکھنؤ میں 1937 کے سے یا اس سے کچھ قبل جب قائد اعظم تشریف لائے تو وہاں جو بڑے بینرز آویزاں تھے پرنٹڈ، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ملا تخت سیاست محمد علی سے محمد علی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جس محمد علی کی بات کی ہے وہ مولانا محمد علی جوہر تھے. یہاں بہت ساری، میں اس وقت مولانا محمد علی جوہر کے حوالے سے مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ آج ترکی کا جو جغرافیائی وجود موجود ہے، یہ اس خلافت تحریک کی جو اثرات تھے ان میں سے ایک اثر ہے کہ آج ترکی کا ایک جغرافیائی موجود اس تحریک خلافت کا ثمر ہے کہ جو مولانا محمد علی جوہر ان کے رفقا نے بر صغیر میں چلائی تھی. عزیزان جناب والا، یہ اسی طرح سے 1947 میں کہ جس انتخابات کے ذریعے قائد اعظم محمد علی جناح نے کامیابی اور ان کے رفقا نے کامیابی حاصل کی اور پاکستان معرض وجود میں آیا، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس انتخابات کے ذریعے، اس 1945 اور 46 کے انتخابات کے ذریعے بر صغیر جنوبی ایشیا کے تمام مسلمانوں نے اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، جسے حق خود ارادیت کہتے ہیں، وہ حق خود ارادیت اس قیام پاکستان کے لیے انہوں نے استعمال کیا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا تھا. یہ ایک بڑی حقیقت ہے جسے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ابھی ہمارے دوست نے یہاں پہ سر سید کے حوالے سے بھی بات کی، تو سر سید نے جب وہاں خطاب کیا تھا وائسرائے کی کونسل کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ مائی لارڈ انڈیا از اے کانٹیننٹ، ہندوستان ایک بر اعظم ہے. اس زمانے میں بر صغیر کا لفظ غالباً شاید جغرافیائی طور پر وجود نہیں رکھتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں بہت ساری قومیں بستی ہیں جن میں سے ایک علیحدہ قوم مسلمان بھی ہے. جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تحریک پاکستان تحریک چلتی رہی اور مسلمانوں کے بر صغیر میں علیحدہ وطن کے حوالے سے جہاں ہم نے خیری برادران کو دیکھا، جہاں ہم نے داغ دہلوی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رخصت ہے ہندوستاں اے گل ستان بوستاں، رہ چکے ہم بہت دن تیرے بدیسی مہماں. اس کا مطلب یہ کہ داغ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیس چاہیے. یہ داغ وہ ہیں کہ جن سے علامہ اقبال اپنی اردو شاعری
کے اوائل میں ان سے اپنی کلام میں اور اپنے کلام میں اصلاح لیا کرتے تھے. اسی کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو بنیادی چیز ہے پاکستان کے قیام کے حوالے سے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا تسلیم کرنا ہے انگریز حکومت کے حوالے سے. جب انگریزوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ اس بر صغیر میں ہندوستان ایک علیحدہ قوم ہے. جب علیحدہ قوم کے وجود کو انہوں نے تسلیم کیا تو دوسرا مرحلہ شروع ہوا, جس مرحلے میں ہم یہ مطالبہ کر سکتے تھے کہ چونکہ ہم بر صغیر میں علیحدہ قوم ہیں لہٰذا ہمیں قومی وطن چاہیے, جس کی بنیاد کے اوپر یہ قومی وطن کی پوری عمارت تعمیر ہوئی, جس کو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقائے کار نے لیڈ کیا, اور آخر کار ہمیں 14 اگست 1947 کو ہمیں پاکستان کی شکل میں یہ وطن عزیز میسر آیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس آزادی کے تحفے کو سنبھال کے رکھیں. اور میں ایک آخری بات کراچی کے حوالے سے جو قائد اعظم نے کہی ہے, قائد اعظم نے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ خطبہ الہ آباد میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کراچی کو مسلم انڈیا کا میٹروپولس قرار دیا تھا, یعنی مسلم انڈیا کا سینٹر قرار دیا تھا علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں. قائد اعظم نے کراچی کلب میں جو استقبالیہ جو ڈنر دیا گیا تھا عشائیے میں, اس میں کراچی کے حوالے سے بھی بات کی ہے, اور اس سے زیادہ تفصیلی بات انہوں نے 25 اگست 1947 کو کراچی میونسپل کارپوریشن تھا, اس میں سٹی فادرز نے جو استقبالیہ دیا تھا ان میں, اس میں قائد اعظم نے کراچی کے حوالے سے کہا تھا. آج میں اس کو اس لیے دہرانا چاہتا ہوں کہ آج یہاں اس شہر قائد کو, کراچی کو, جس کو قائد اعظم کے پیدائش کے شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے, اور جس کو قائد اعظم کی آخری آرام گاہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. اس کے حوالے سے جو یہاں پہ ہمارے یہاں قوانین مرتب کیے گئے ہیں, خصوصاً میں لوکل سول گورنمنٹ کے جو امینڈمنٹ ہے 2021 کا, اس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایکچولی دس از اے یونیلیٹرل ڈکلیریشن آف لیگلٹی ہے یہ, اور اس میں قائد اعظم کے جو ویژن ہے کراچی کے حوالے سے اسے سراسر انحراف کیا گیا ہے. قائد اعظم نے اپنے میں کراچی کے جو جغرافیائی اہمیت, کراچی کی تاریخ پہ تو جو انہوں نے ایک سیر حاصل گفتگو کی تھی, اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کراچی میٹرو جو میونسپل کارپوریشن ہے اس کو اپ گریڈ ہوتا رہیں گے, اور آنے والی حکومتیں اس کراچی کی اس بلدیہ عظمیٰ کو, اس بلدیہ اعلیٰ کو کی ہر طرح سے مدد کرتی رہیں گی تاکہ یہ اپنے جو امور ہیں وہ اچھی طرح سر انجام دے سکیں. انہوں نے اس میں یہ بھی کہا, انہوں نے یہ اپنے ویژن میں کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا پھیلاؤ ہاریزنٹل ہونا چاہیے, کراچی کا پھیلاؤ ورٹیکل نہیں ہونا چاہیے, یہاں ٹاورنگ اسٹرکچرز نہیں ہونے چاہیے. یہ قائد اعظم کا ویژن تھا کراچی کے حوالے سے, لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے یہاں کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اور اس سے بہت پہلے سے بھی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹاورنگ اسٹرکچر بننے شروع ہوئے, جو قائد اعظم کی فکر سے, قائد اعظم کی بصیرت سے کسی سراسر انحراف کے مترادف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے اس شہر کے آج ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ قائد اعظم کے اس شہر قائد کو اہمیت دی جائے, تاکہ قائد اعظم کی بصیرت کے مطابق جو قائد اعظم نے کہا تھا, اور قائد اعظم نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اس کراچی کی تعمیر پاکستان بھر کے لوگوں کے علاوہ ہندوستان سے آنے والے مسلمان جو یہاں آباد ہوئے ہیں, جو تبادلہ آبادی کے نتیجے میں یہاں پر آئے ہیں, وہ سب مل کر اس کراچی شہر کی تعمیر کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ قائد اعظم کے حوالے سے کراچی کا ایک اسٹیٹس میٹروپولیٹن بنتا ہے, اور دوسرا اس کی جو نیچر ہے وہ اور یہ کریکٹر ہے وہ کاسموپولیٹن بنتا ہے. یہ کراچی ایک
کاسموپولیٹن قائد اعظم کی بصیرت کے مطابق ایک کاسموپولیٹن اور میٹروپولیٹن شہر ہے. اس کو وہ اہمیت دی جانی چاہیے جس کے قائد اعظم اس کے متقاضی تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. میں جناب محترم سردار بابر عباسی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قابل محترم جناب نصرت مرزا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ جو میرے قابل بزرگ جو اس پاکستان کو بنانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے، ان کا بھی بہت شکریہ کہ میں ایک چھوٹا سا آدمی آج ناچیز آپ بزرگوں کے ساتھ مجھے سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جس طرح ہمیں ایک ملک پاکستان جو ہمیں ایک گفٹ کے طور پہ ملا ہوا ہے، جو ہم آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں معذرت سے آپ لوگوں سے ایک چیز یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو ملک کے حالات ہیں یا جتنی بھی دفعہ ہمارے ملک میں سیاست رہی، سیاستدان رہے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں غلام بھی بنا کے رکھا. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کو آزاد کیا، اور اس آزادی کی قدر ہمیں آج تک نہیں ہو رہی ہے، اور نہ اس قدر کو ہم سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیسک کشمیر سے تعلق ہے. ہم مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ تھے، جس طرح سے وہاں آج ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو قائد اعظم بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کو نئی دہلی سے ایک پیغام جاری جو کیا تھا 26 اکتوبر 1946 کو، کہ انہوں نے جو کشمیر میں ہمارے جو کشمیری قیادت تھی، مسلم قیادت کے نام ایک پیغام دیا تھا کہ اپنی قوم کو تعلیم اور سیاست اور سماجی طور پہ تیار کریں، اور دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کے اصول سے آپ کو نہیں روک سکتی. اس طرح کے ہمارے پاس ایسے ویژن بھی تھے، ایسی چیزیں بھی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ چلے. آج میں یہاں آپ کے بیٹھے ہوئے اب سینئر ترین لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمران بھی جو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے ہمیں جو راستہ بتایا تھا، اس راستے پہ ہم نہیں چل رہے. ہمارے حکمران اسمبلیوں میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو قائد اعظم کے بارے میں ہی نہیں پتہ ہے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اتنے اچھے قابل لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو اس ملک کے بارے میں ہر طرح کی معلومات رکھتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پیغام دیا تھا، اس پیغام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. نہ ہمارے وزیروں کو پتہ ہے، نہ ہمارے مشیروں کو پتہ ہے، نہ ہمارے وزیر اعظموں کو پتہ ہے. آج تک جتنے بھی وزیر اعظم آئے وہ ہمیشہ اپنے ہی چکر میں رہے. نہ ہماری یونیورسٹیوں میں، نہ ہمارے سکولوں میں قائد اعظم کے اوپر کوئی پروگرام کرنے کے لیے حکومت نے کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. پھر ہمارے دوست جنہوں نے کراچی شہر کے حوالے سے بات کی، بالکل صحیح بات ہے. کراچی ایک جہاں کے مزار قائد ہے، قائد کا شہر ہے. اس شہر کو تو اتنا اچھا ہونا چاہیے اور اتنا زبردست ہونا چاہیے، لیکن بدبختی یہی ہے کہ اپنے ہی جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپنے شہر کو بھی خراب کرنے میں ان کے بھی ہاتھ سب سے پہلے ہوتے ہیں. باقیوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. میں کشمیر کے حوالے سے ضرور آپ کی اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت ہونی چاہیے بات کرنے کی، اس لیے کہ کشمیر بھی اس وقت جو ہے نا تباہ کن حال میں ہو رہا ہے. جس طرح سے اس کی تباہی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں شروع سے لے کے آج تک ہم ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے، کاش کہ اگر قائد اعظم کچھ وقت اور زندہ رہ جاتے تو شاید یہ کشمیر بھی آزاد ہو جاتا، یہ چکر ہی نہ رہتا بیچ میں. لیکن افسوس کہ آج تک کشمیر کی بات تو ضرور کرتے ہیں سارے، لیکن اس کی تحریک میں جو ہے نا، اور تحریر میں کوئی حصہ نہیں لیتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکمرانوں سے ہم نے کئی دفعہ سوال بھی کیے، اب بھی کر رہے ہیں، کہ کشمیر کی تحریک کو وہ نہیں تیز کرتے. کشمیر کے لوگ شہید ہو رہے ہیں دن بدن. کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہم اس آدمی کو ڈھونڈ کر بناتے ہیں کہ جس کو کشمیر کے بارے میں ہی نہیں پتہ. معذرت سے میں کہوں گا کہ مولانا صاحب بھی ہمارے بہت قابل احترام سیاستدان ہیں، بڑے آدمی ہیں. وہ بھی 10 سال تک رہے لیکن کشمیر کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس وقت بھی موجودہ حکومت میں جو کشمیر کی جو کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں، انہیں کشمیر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے دوسرے ملکوں میں بھی کئی میڈیا ٹاک ہوئے اور وہ وہاں سے بھی جو اٹھ کر ان کو بھاگنا پڑا. میں سمجھتا کہ بدبختی ہے ہماری اسمبلیوں کی، ہماری قوم کی، ہمارے لیے کہ ہمیں ایسے لیڈر ملتے ہیں جو کہ ہمارا ویژن جو ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں بتاتے. جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا وہ ہمیں نہیں بتاتے، ہمیں وہ اپنی تقریر بتاتے. مسلم لیگ کی بات ہوئی، مسلم لیگ قائد اعظم کی پارٹی تھی. اس ملک میں ایک مسلم لیگ ہونی چاہیے تھی تو تگڑی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں نواز لیگ ہے، کاف لیگ ہے، فنکشن لیگ ہے، پتہ نہیں کتنی لیگیں اور بن گئی. تو ہم کہاں اپنی قائد اعظم صاحب کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں یا کس جگہ وفادار ہیں ہم صرف ایک دن، جیسے میرے بزرگ ساتھیوں نے کہا کہ ایک دن، صرف ایک دن، بس اس کے بعد ہم پھر بھول جائیں گے 1 سال تک. یہی مسئلہ ہمارے ساتھ کشمیر میں ہے کہ ایک دن
صرف 5 فروری کو ایک احتجاج ہوں گے, اس کے بعد کشمیر کے معاملات پر مٹی پڑی رہے گی. ہمیں خدارہ باہر آنا چاہیے. ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے, یہ لوگ سرمایہ ہیں. ابھی یہ بات صحیح گئی تو کہ ہمیں ہمارا جانے کا وقت بھی ہے, بالکل ہے, سب نے جانا ہے, لیکن آج ان لوگوں سے سیکھ لیں, ان سے حاصل کر لیں جو کچھ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بدبختی ہے ہمارے لیے کہ ہم بالکل خاموش بیٹھے ہیں اور ہماری اسمبلیاں, ہمارے لوگ وہ صرف اپنے بزنس میں, انہیں ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, قائد اعظم محمد علی جناح نے جو محنت کی ہے, ایفرٹ کی ہے. انشاءاللہ ہمارے جو اس ملک میں جوان ہیں, لوگ ہیں, وہ محنت کرتے رہیں گے, اور ہم بھی انشاءاللہ جو ہے نا اس پاکستان کے لیے بھرپور کوشش کریں گے اور کشمیر کے لیے بھی کریں گے. تو میں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے. کشمیر بنے گا پاکستان. بہت شکریہ جی, تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب محترم سردار بابر عباسی صاحب. آپ نے انتہائی مختصر میں نے گفتگو میں ساری بات کہہ دی ہے جو کہ ہمارے دل میں تھی. اب میں درخواست گزار ہوں برادر محترم سید حسن حبیب صاحب, پروفیسر سفیر سید حسن حبیب صاحب سے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سچ ٹی وی اور نصرت مرزا صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح سے قائد اعظم کے لیے اس پروگرام کو ارینج کیا. اس پروگرام کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہماری قوم کو ایک بہت منظم طریقے سے, خاص طور پہ یوتھ کو, قائد اعظم اور ان کی لرننگ سے دور رکھا جا رہا ہے. اور جو اس وقت ہم معاشرے میں خرابیاں دیکھ رہے ہیں, جس میں کمزور لیڈرشپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ذکر ہو رہا ہے, وہ یہ سب اس لیے ہے کہ قائد اعظم کو اگر لوگوں نے سمجھ لیا اور ان کو فالو کرنا شروع کیا تو جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ اس سے کافی دور ہو جائے گی اور ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو میں قائد اعظم کی اس شخصیت کے ان پہلوؤں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو میرے نزدیک بہت اہم ہے, اور ہماری نوجوان نسل کو ہمیں بار بار یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے لیڈر یہ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ, میں کوٹ کروں گا ایک خاتون کو انڈیا سے کہ جنہوں نے کہا تھا, وجے لکشمی پنڈت کو, کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس 1000 بھی ہوتے گاندھی اور 200 آزاد ہوتے اور قائد اعظم نہ ہوتے تو شاید ہم انڈیا کی تقسیم کو روک نہیں سکتے تھے. یہ ہے اس شخص کی اسٹرینگتھ جو اکیلا تھا. یہ وہ شخص ہے جو بیمار تھا لیکن ریفیوجی ریہیبلیٹیشن کے لیے وہ پاکستان میں بار بار گھومتا رہا تھا. ہمیں آج تک لوگوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی میڈیکل صورتحال اتنی خراب ہونے پر وہ کس طرح سے اتنا کام کرتے تھے. اکثر وہ کام کرتے کرتے تھک کے کہیں کونے میں بیٹھ جاتے تھے, لیکن انہوں نے کام نہیں چھوڑا, پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی. بلکہ بڑا یہ قول ہے کسی بڑے انگریز کا کہ پروبیبلی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا, کہ اگر مجھے یہ خبر ہو جاتی کہ قائد اعظم کی زندگی صرف 1 سال ہے تو میں اس پارٹیشن کو ڈیلے کر دیتا اور پھر کبھی مسلمانوں کو کچھ نہ ملتا. جو میرے نزدیک سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ان کی انٹیگریٹی. مجھے کہیں پڑھنے پہ اتنی عمر میں یہ نظر نہیں آیا کہ قائد اعظم نے کسی سے کوئی غلط بات کی ہو, قائد اعظم نے کوئی جملہ اپنا تبدیل کیا ہو یا کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو. آپ اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے. کم از کم 66 سال کی عمر تک مجھے تو نظر نہیں آیا. تو یہ وہ لیڈر ہے جو اپنے گراؤنڈ کو نہیں چھوڑتے. اس کے بعد ان کا جیسے آئرن کلیڈ ایڈمنسٹریشن تھا, مسلم لیگ کی جو بھی کام ہوتا تھا, جب قائد اعظم کہہ دیتے کسی کام کو تو وہ اپنے ساتھیوں سے, اپنے ماتحت جو بھی تھے ان سے وہ اسی طرح سے 100% عمل کراتے تھے. صرف یہ نہیں کہ لیڈر ایک حکم دے دے اور جیسے الادین کا چراغ ہو اور وہ کام ہو جائے, نہیں. قائد اعظم اس کام کو آخر تک سپروائز کرتے تھے اور اس کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کراتے تھے جو ان کا ویژن تھا. بچپن میں ہم لوگوں کو سب کو بتایا گیا تھا کہ قائد اعظم نے کہا تھا نہیں کرکٹ کھیلو اور دوسرے کھیل نہ کھیلو. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کرکٹ پہ ان کا کیا زور تھا؟ صرف اس لیے کہ کرکٹ وہ کھیل ہے جس میں آپ کے کپڑے گندے نہیں ہوتے. اس کے مقابلے میں آپ کسی بھی اسپورٹ پہ جائیں تو آپ کے کپڑے بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں. کرکٹ وہ واحد کھیل تھا پرانے زمانے. اب تو کرکٹ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ رنگ برنگے کپڑے پہن کے لوگ کھیل لیں اور وہ جو ہے وہ اتنا ویسے ہی ہو گیا جیسے اسپورٹ. لیکن قائد اعظم ڈسپلن کے اس حد تک قائل تھے کہ وہ بچوں میں بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوئی ایسا اسپورٹ کھیلیں جس میں دھینگا مشتی ہو یا کوئی اور صورتحال ہو. پھر قائد اعظم کا جو لیگل مائنڈ تھا, جو ان کے سوچ کا طریقہ تھا, دیکھیے لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا ویژن 50 سال آگے کا ہو. اگر آپ
کو کبھی وقت ملے اپنے MNA MPA وزیر سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ 10 سال یا 5 سال کے بعد وہ کیا دیکھ رہا ہے کراچی کو یا سندھ کو یا پاکستان کو. میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی لیڈر اس کا جواب دے سکتا ہے. دیکھیے جو سرکاری ملازمین ہیں جن کو آپ افسر شاہی کہتے ہیں اور انفارچونیٹلی میں بھی اس کا بہت عرصے حصہ رہا ہوں, ہمارا کام ہے کام کرنا, ویژن دینا پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے. اگر پولیٹیکل لیڈرشپ ویژن نہیں دے گی تو سرکاری ملازم تو اپنے روٹین پہ چلتے رہیں گے. تو اگر آپ کو کوئی چینج چاہیے یا کوئی ترقی چاہیے تو آپ کو بار بار اس ویژن کی طرف آنا پڑتا ہے جو لیڈر کا ہوتا ہے. جیسے موجودہ زمانے میں لی کوان یو تھا, ملیشیا کا مہاتیر محمد تھا, ترکی کا اتا ترک تھا. یہ وہ لیڈر تھے جنہوں نے ایک ویژن دیا اور اس ویژن کے مطابق اپنے ملکوں کو تبدیل کیا. جناب علی, اس کے علاوہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں ایمانداری کا جو معیار سیٹ کیا, جو اکاؤنٹیبلٹی کا معیار سیٹ کیا, ابھی مجھ سے پہلے لوگوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنا بل واپس کر دیا یا لینے سے انکار کر دیا, یا اگر اکاؤنٹنٹ نے کوئی اور فرمائش کی تو اس کو بھی انہوں نے پورا کیا. حالانکہ وہ اتنے پاپولر لیڈر تھے کہ میرے خیال میں موجودہ تاریخ میں تو کوئی بھی ایسا آپ کو لیڈر نہیں ملتا جس کی اتنی فالوئنگ ہو. اس کے لیے کیا تھا کہ وہ اکاؤنٹنٹ کو بلا کے ایک دفعہ ڈانٹتا اور اپنا بل منظور کرا لیتا, لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کسی میٹنگ سے پہلے ان کے ملٹری سیکرٹری نے پوچھا کہ جی چائے سرو کرنی ہے کہ کافی, تو ان کا نہیں, منسٹرز اپنے گھر سے چائے پی کے آئے. یہ جو معیار تھا نا, اب جیسے اب ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ کسی بھی ٹیلی ویژن پہ دیکھیں کوئی میٹنگ ہو رہی ہے سرکاری, تو میز انواع اقسام کے پھل اور کھانوں اور مشروبات سے بھری ہوتی ہے. یہ قائد اعظم کا ویژن نہیں تھا. ہمیں یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے اور ہم کس طرح سے اس پہ عمل کر سکتے ہیں, چاہے ان کا اپنے شہر کا ویژن ہو. میں ایک اور آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا. قائد اعظم کوئٹہ میں فوجی افسران سے خطاب کر رہے تھے اور اس میں کچھ لوگوں نے ان سے سوال پوچھے جس سے قائد اعظم کچھ خوش نہیں تھے. قائد اعظم نے ان کو کہا کہ آپ کا واحد پرپز ہے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت. اب اگر آپ قائد اعظم کے بعد کی تاریخ کو دیکھیں تو 3 دفعہ یہ کانسٹیٹیوشن ہیلڈ ان ابینس ہوا ہے, یا توڑا گیا ہے یا فارغ کر دیا گیا ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ قائد کے ویژن کو نہیں فالو کیا. اگر تو ہر ادارہ اس طرح سے کام کرے کہ جس طرح قائد چاہتے تھے تو میرے خیال میں ہمارے مسائل اس حد تک نہیں ہوتے جو اب ہیں. اور ہماری سوسائٹی کی جو زیادہ تر پرابلمز ہیں ان کو قائد اعظم نے کہ اگر ہم ویژن پہ چلیں تو وہ نہیں ہو. قائد اعظم نے اپنے اس مشن کے لیے, جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں, اپنی فیملی لائف تک کی قربانی دی. اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو ان کی شادی تھی اس کے ٹوٹنے میں واحد وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ قائد اعظم کے پاس ٹائم نہیں تھا. چاہے وہ پاکستان کا ویژن چلا لیتے یا اپنی فیملی چلا لیتے. اور اس کے بعد جب فاطمہ جناح ان کے ساتھ آئی ہیں تو دونوں نے مل کے اس مشن کو کمپلیٹ کیا ہے اور اس کے بعد بھی وہ کام کرتے رہے. یہ نہ بھولیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کے دفتر چلائیں. کسی کے پاس یہ دفتروں کا معیار نہیں تھا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. ایئر کنڈیشنڈ ہیں, 6-6 انچ پائل کے قالین بچھے ہوئے ہیں, 22 گاڑیوں کے کانوائز چل رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں تھا. قائد اعظم کا آخری وقت کا بھی جو کانوائے تھا, جب ان کی ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہوا تو 1 گھنٹے کے بعد دوسری ایمبولینس آئی تھی. وہ کیا کر نہیں سکتے تھے؟ کیا وہ گاڑیاں روک کے جا نہیں سکتے تھے اس میں؟ لیکن انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے. جو ذہن میں ان کے امیج آتا ہے ریاست کا, وہ ریاست مدینہ کی کاپی ہے. اور یہ انہوں نے علامہ اقبال سے, قومیت کا نظریہ اور اسلام کا نظریہ علامہ اقبال سے انہوں نے لیا تھا اور بار بار وہ کوٹ بھی کرتے تھے. تو ہمیں ان 2 شخصیت علامہ اقبال اور قائد اعظم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہی ہماری سے پاکستانی قومیت میں ترقی کا راز ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. ناظرین کرام, یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جو گفتگو تھی ہم اس کو جاری رکھتے ہیں. اب ہمارے ساتھ جو ہیں ہمارے
دیرینہ دوست جو وائس ایڈمرل ہیں اور دانشور ہیں، اب ظاہر ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ ایڈمرل بھی دانشور ہوتے ہیں، تو یہ وہاں بھی دانشوری کرتے تھے، اور وہاں پر بھی ان کا جو سینٹر آف جو تھا وہ جو تھنک ٹینک تھا ایک قسم کا، وہ وہاں کی ہیڈ رہے ہیں، اور میں ان سے بہت متاثر ہوں کیونکہ وہ بہت سادہ ہیں اور بات کو اپنے صحیح انداز میں، جو فوجی انداز ہوتا ہے اس کے اندر جو دانشوری کرتے ہیں وہ بالکل صحیح رخ پر ہوتی ہے. میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب نصرت مرزا صاحب اور سچ ٹی وی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے قائد اعظم جیسی قداور اور ممتاز شخصیت کے یوم پیدائش کے اوپر دعوت خطاب دی ہے، اور جو یہاں پہ مجھ سے زیادہ علم والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے میں شاید کوئی ایسی بات نہ کہہ سکوں جو آپ کے علم میں شاید زیادہ اضافہ کر سکے. میں قائد اعظم کی 2 چیزوں کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ 2 چیزیں جو ہیں قائد کی اگر ہم اپنا لیں تو ہم دوبارہ پاکستان کو صحیح رخ پہ چلا سکتے ہیں. ایک ان کا لیڈرشپ کا اسٹائل، اور دوسرے ایک ایسی چیز، ایک ویلیو سسٹم، ان کی اقدار جو ہم نے بالکل، ہمارے ہاں اقدار ختم ہو چکی ہیں. اور میں شاید مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو 1968 میں ہمیں پتہ چلا کہ گورنمنٹ نے میٹرک میں اور انٹر میں اور یونیورسٹی لیول پہ 2 جو مضمون ہیں وہ کمپلسری کر دیے ہیں، ایک اسلامیات اور دوسرا مطالعہ پاکستان. اس کے بعد اسٹوڈنٹس نے ان دونوں سبجیکٹ کو صرف نمبر لینے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا، کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چھوڑ دیا. میں اپنی بات کا ابتدا اس بات سے کروں گا کہ قائد اعظم جو تھے ان کے متعلق کسی کو کوئی شک نہیں. اب تو ہندوستان میں لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، ہندوستان میں بی جے پی کے رہنما کتابیں لکھ رہے ہیں کہ وہ ہندوستان کے تمام سیاسی لیڈروں میں سب سے ممتاز شخصیت تھی ان کی. ہی واز اے جائنٹ. ان کے لیے صرف یہی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، ہی واز اے جائنٹ. پھر 1940 سے لے کر 1947 تک 7 سال اپنی بیماری کے باوجود، 1940 میں ان کے ڈاکٹر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ قائد آپ جو یہ بمبئی سے دہلی کا سفر طے کر آئے ہیں، آپ بخار میں، آپ کی حالت بری ہے، آپ 7 دن آرام کریں. ان کو کہا کہ آپ کے پھیپھڑوں میں ورم آ گیا ہے، آپ آرام کریں. قائد نے کہا کہ 2 دن کے بعد وہ دوبارہ اپنی تمام مصروفیات انہوں نے شروع کر دیں، اور 7 سال تک وہ بر صغیر کے کونے کونے میں اس پاکستان کا پیغام لے کر گئے. انہوں نے جو بات لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا، ایک دفعہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی کہ آپ رات کو اس وقت کام کر رہے ہیں اور کانگریس کے لیڈر تو سو رہے ہیں، آپ کیوں کام کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کانگریس کے لیڈر سو سکتے ہیں کیونکہ ان کی قوم شاید جاگ رہی ہے، میں اس لیے کام کر رہا ہوں کہ ہماری قوم سو رہی ہے اور مجھے اس قوم کو اٹھانا ہے، جگانا ہے. جو قائد اعظم کا کلیئر ایک ویژن تھا، ایک ان کا میں خواب نہیں، ان کا گول تھا. انہوں نے ساری دنیا کو اور انڈو پاکستان کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور انگریزوں کو اور ہندوستان کے رہنماؤں کو، ہندوؤں کو اور جو بھی مسلمان ان کے ساتھ تھے، ان کو اس بات کے اوپر ایک بالکل شفاف طریقے سے انہوں نے بتا دیا کہ ہندوستان کے دستوری اور سیاسی طور پہ صرف ایک حل ہے، اور وہ ہے کہ ہم ایک الگ ملک مسلمانوں کے لیے بنائیں، پاکستان بنائیں. جو اور قائد اعظم کی جو اس سلسلے میں آرگومنٹ تھی، وہ ایک کانسسٹنٹ آرگومنٹ تھی. انہوں نے اس آرگومنٹ میں آگے پیچھے کبھی جو ہے نا انہوں نے کوئی رد و بدل نہیں کیا. جبکہ کانگریس کے لیڈر جو تھے وہ انڈیا کو متحد رکھنے کے لیے انہوں نے بہت آگے پیچھے ہیرا پھیری کر کے اپنی آرگومنٹ پہ وہ ٹکے نہیں رہتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ نکال کے الگ بات کر دیتے تھے.
قائد نے ایک بات کی اور اس کے اوپر ڈٹے رہے. پھر جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہاں پہ وائسرائے بن کر آئے, انہوں نے کلیمنٹ ایٹلی کو جا کے لندن میں یہ پیغام دیا مئی میں کہ میں ہندوستان کو 2 ڈومینینز میں تقسیم کرنے کے لیے ایک منصوبہ پیش کرنے والا ہوں, اور دونوں ڈومینینز کا میں گورنر جنرل ہوں گا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے جو ڈومینین آف پاکستان ہے اس میں ایسے حالات پیدا کر دینے کہ تھوڑے عرصے میں وہ دوبارہ کہیں گے کہ جو نا کہ آپ ہمیں اکٹھا کر دیں, ہم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو کلیمنٹ ایٹلی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے پاکستان اور ہندوستان کا ہم تقسیم کر دیتے ہیں. اور جولائی میں قائد اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہا کہ پاکستان کا گورنر جنرل آپ نہیں, میں ہوں گا. اور انہوں نے جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا منصوبہ تھا اس کو نیست و نابود کر دیا. اور ایک اور میں بات کہوں گا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے وہ قائد اعظم کی لاجک اور فیکٹس کے سامنے ان کی ایک نہ چلی, لیکن وہ دلی طور پہ قائد اعظم کو پسند نہیں کرتے تھے. الٹیمیٹلی یہ ایک میگنیفیشنٹ اچیومنٹ ہے جو پاکستان ہمارے سامنے آج موجود ہے. اب میں قائد اعظم کی جو شخصیت ہے اس کی اقدار کے متعلق بات کرتا ہوں. بچپن سے ہی جب وہ طالب علم تھے, وہ ایک بہت محنتی طالب علم تھے, تو ان کے ایک کزن نے پوچھا بھائی تم اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے قائد نے کہا کہ میرا ڈریم اور میرا ویژن اور میرا گول ہے بہت آگے جانے کا, اگر میں محنت نہیں کروں گا تو میں اپنے ویژن کو نہیں پا سکتا. انہوں نے ایک محنت کر کے وہ ممبئی کے اور لارڈ پریوی کونسل کے ایک ممتاز ترین وکیل بن گئے, اور ان کو کوئی پیسے کی کمی نہیں تھی. جب وہ 1930 اور 1934 کے درمیان میں لندن میں جا کے پریوی کونسل کے سامنے وکیل کے طور پہ رہے, تو ان کی بیٹی اور محترمہ فاطمہ جناح ان کے پاس ہوتی تھی. لندن کے مہنگے ترین جگہ پہ وہ رہتے تھے, ہیمسٹڈ ہیتھ میں رہتے تھے. لندن جیسے شہر میں شوفر ڈریون بینٹلی گاڑی ان کے پاس تھی, وہ اس میں گھوما کرتے تھے, اس سے اپنے کام کرتے تھے. لیکن یہی قائد جب پاکستان کے گورنر جنرل بنے تو کیفے گرینڈ سے ڈبل روٹی جایا کرتی تھی گورنر جنرل ہاؤس میں, اور گورنر جنرل صاحب کے یہاں سے ایک پیغام آیا کہ جو آپ کی ڈبل روٹی ہے وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے, تو کیا ہمیں آپ کوئی چھوٹی ڈبل روٹی بنا کے دے سکتے ہیں؟ تو کیفے گرینڈ نے ان کی ڈبل روٹی کا سانچہ جو تھا اس کو چھوٹا کیا, اور آج بھی آپ کیفے گرینڈ جائیں وہ ایک ڈسپلے میں موجود ہے کہ یہ دیکھیں قائد اعظم کی, وہ اتنے فروگل ہو گئے جب پاکستان جیسے ملک کے گورنر جنرل بنے. قائد اعظم کا دل اور ذہن جو تھا ایک نہایت ہی اعلیٰ معیار کے انسان تھے, وہ دلی طور پہ بھی ذہنی طور پہ بھی. اور پھر جو ہم لیول 5 لیڈرشپ جس کو کہتے ہیں کہ ڈٹرمنیشن میں پختہ 7 سال میں انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو دنیا میں کم لیڈرز نے کیا ہے. اسٹینلے وولبرٹ کی کتاب سے میں آپ کو ایک اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں. فیو انڈیویجول سگنیفیکنٹلی آلٹر دا کورس آف ہسٹری. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا موڑ سکیں. دوسری بات, فیور ول ماڈیفائی دی میپ آف دی ورلڈ. اس سے کم لوگ دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں. اور پھر یہ تو ایک بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے ایک نئی نیشن اسٹیٹ کو پیدا کیا, اور قائد اعظم نے یہ تینوں کام ایک زندگی میں کیے ماشاءاللہ. قائد اعظم کا جو ابھی حسن حبیب صاحب نے بھی کی, وہ سیکٹیرینزم کو سے ان کو نفرت تھی. وہ کہتے تھے مسلمانوں کا خدا ایک, قرآن ایک, رسول ایک. نواب بہادر یار جنگ نے ایک دفعہ یہ کہا کہ ہم پاکستان میں ہمیں کسی کانسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے, قرآن شریف ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, موجود ہے.
تو قائد اعظم نے کہا کہ میں آپ کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں. ایک حسن حبیب صاحب نے کہا کہ انٹیگریٹی، ایمانداری یا دیانتداری قائد اعظم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اور ہمارے ہاں دیانتداری اور ایمانداری کو ہم سمجھتے ہیں کہ سچ بولنا ہے. میرے نزدیک اس کے 4 کمپوننٹس ہیں اور قائد اعظم کی شخصیت میں یہ چاروں کمپوننٹس موجود تھے. سچ تو وہ بولتے تھے، دوسرے وہ کمٹمنٹ اور اپنے وعدے کے پکے تھے، تیسرے ان کی زندگی میں آپ نے خیانت کا لفظ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور چوتھے کیا چیز تھی، کبھی وہ کسی اور کے متعلق برے الفاظ میں، برے پیرائے میں کبھی اس کی ایبسنس میں انہوں نے بات نہیں کی. یہ 4 کمپوننٹس ہیں جو ہم دیانتداری اور ایمانداری جس کو کہتے ہیں. صرف سچ بولنا کافی نہیں ہوتا. اور پھر قائد کی شخصیت جو تھی اس میں جو ان کے بولنے کا طریقہ تھا وہ کیا تھا، وہ ایک ہیومن پرسن تھے، بڑے اونچے اصولوں کے آدمی تھے. انٹیمیڈیشن کے سامنے انہوں نے کبھی جھکنے سے انکار، کبھی نہیں جھکے. کبھی وہ جیل نہیں گئے، کبھی انہوں نے ان لافل کام زندگی میں اپنے کوئی نہیں کیا. اور نہایت ہی پولائٹ اور ریسٹرینڈ آدمی تھے. یعنی کانگریس لیڈر سے جب وہ بات کرتے تھے وہ تو تڑاخ یا کوئی بدتمیزی کی بات یا کوئی اس میں کوئی بلو دا بیلٹ کوئی بات نہیں کرتے تھے. ہمیشہ اب نہایت ہی عمدہ طریقے سے، سلیقے سے اور فصاحت سے اپنا کیس پیش کرتے تھے. اور میں یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال کے 2 شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور دونوں شعر جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ علامہ اقبال حالانکہ 1938 میں انتقال کر گئے اور انہوں نے پاکستان بنتے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے 1940 میں جب ہم نے قرارداد پیش کی وہ نہیں دیکھی، لیکن یہ دونوں شعر ہمارے قائد کے متعلق انہوں نے کہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام، آپ نے جو خیالات سنے، آپ نے دیکھا کہ کس قدر یعنی مدلل اور تاریخی حوالے سے جو بیان کیے گئے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات، وہ آپ نے سنے، اور یقیناً آپ اس سے ضرور ایک محظوظ ہوئے ہوں گے، اور ان سے کوئی نہ کوئی آپ کو نیا سبق ملے گا پاکستان کی سمت کو متعین کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ سے لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.